نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک تم مجھے اپنے مال اور اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ جان و مال اولاد سب کچھ رب تعالیٰ کی امانت ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے چھینتا نہیں بلکہ اسے آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ اے بندے تمام نعمتیں میری عطا کی ہوئی ہیں، آدھی سامان دنیا ہے اور تو نے اسے اپنی ملکی سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے فرماتے ہیں، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے جان مال اولاد سے آزماتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، تم پر کوئی مصیبت آئے اور مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو سمجھو آزمائش ہے، اگر مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھو سزا ہے۔ اور انسان کے ایمان میں سختی پائیداری مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے اس میں سختی مضبوطی نہیں ہوتی تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی، پھر صالحین کی، پھر جو ان کے مثل اور ان سے مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر کی جاتی ہے، اگر اس کی دین میں سختی رسوخ ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر اس کی دین ایمان میں خفت ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے، اور بندوں کی آزمائش کی جاتی رہتی ہے اور اسے طرح طرح کی مسائل مشکلات میں مبتلا کی جاتا رہتا ہے، یہاں تک وہ روئی زمین پر اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطا معصیت باقی نہیں رہتی۔ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، النساء، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتا تاکہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے گا اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے گا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتیوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ رمزی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا فرمائے اور ان پر صبر و شکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، نیز اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ مصیبت کو دنیاوی سزا شمار کر لی جاتا ہے اور آخرت میں اسے مزید سزا نہیں ملے گی، جیسے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخل کیا،
اور یونس بن متی علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کیا تو اللہ تعالیٰ جل شان اور دونوں کے درجات اس لیے بلند فرمائے کہ انہوں نے ان پر صبر کیا، چنانچہ ان کے لیے یہ مصیبت یونس اور آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے والی غلطی کفارہ بن گئی۔ مصیبت گناہ و کفارہ اس وقت بنتی ہے جب مصیبت پڑنے پر شکوہ شکایت نہ کی جائے بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، آہ بکا اور دیگر احکامات الہی کی ادائیگی میں بوجھ محسوس نہ کی جائے۔ نیز مصیبتیں بلندی درجات کا سبب اس وقت بنتی ہیں جب مصیبت پڑنے پر اللہ تعالیٰ جل شان کے اس فیصلے کو مکمل رضامندی سے قبول کرے، دل مطمئن رہے اور تقدیری فیصلوں پر افراتفری کا شکار نہ ہو، یہاں تک کہ تقدیری فیصلے ٹال جائیں۔ دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس وقت خیر و برکت و باعث ہے جب تک مصیبت پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔